درود پاک میں ناغا گھاٹے کا سودا ہے۔ سب سے بہترین وسیلہ آپ کے اپنے دونوں ہاتھ ہیں۔ اپنے دونوں ہاتھ اکٹھے جوڑ کر جب آپ اپنی مشکلات کا حل تلاش نہ کر سکیں تو اللہ کے آگے ہاتھ پھیلائیں۔ اللہ آپ کے ہاتھوں کو کبھی خالی نہیں لوٹائے گا۔ توبہ ایسا دروازہ ہے جو موت کی ہچکی تک کھلا رہتا ہے۔ دعا ایک ایسا عمل ہے جو تقدیر کو مات دے سکتی ہے، اور ضمیر ایک ایسا ساتھی ہے جو ہمیشہ حق کی راہ دکھاتا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ تمام مسلمان بھائی بھائی ہیں، اس لیے اپنے دو بھائیوں کے درمیان تعلقات اچھے بناؤ اور اللہ سے ڈرو تاکہ تمہارے ساتھ رحمت کا معاملہ کیا جائے۔ تم کہتے ہو زندگی تنگ پڑ گئی ہے، زندگی میں سکون نہیں ہے، رات کو دیر تک نیند نہیں آتی، اس جیسی ہزار باتیں، مگر جواب صرف ایک: جان لو اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے۔ بیٹیاں جہنم سے بچانے والی۔ امام خرائطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چھوٹی بیٹی دوڑتے ہوئے ان کے پاس آئی تو اٹھا کے گلے لگا کر بوسہ دیتے ہوئے کہنے لگے: خوش آمدید اے عبداللہ کو جہنم کی آگ سے بچانے والی، خوش آمدید۔ نیکیاں کرتے جاؤ اور دریا میں ڈالتے جاؤ، جب کبھی زندگی میں طوفان آیا تو یہی نیکیاں کشتی بن جائیں گی۔ اشفاق احمد۔ یا رب انہیں بھی سکون دے جو چہرے سے تو مسکراتے ہیں پر اندر سے ٹوٹ چکے ہیں۔ اے اللہ پاک، وہ معاملات جن میں میرا اختیار نہیں، جہاں میں بے بس ہوں، ان میں میری مکمل مدد فرما اور مجھے اکیلا مت چھوڑ، آمین ثم آمین۔ منزلیں بہادروں کا استقبال کرتی ہیں، بزدلوں کو تو راستوں کا خوف مار دیتا ہے۔ موت انسان کو مار دیتی ہے لیکن اچھے لوگ ہمیشہ زندہ رہتے ہیں، لوگوں کے دلوں میں، لفظوں میں اور دعاؤں میں۔ جہاں تک آپ کے بس میں ہو خود کوشش کریں، جو چیز آپ کے بس میں نہیں اسے رب کریم پر چھوڑ دیں اور اپنی کوشش اور توکل سب کے پھل کے لیے رب سے۔ امام ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا: خوش قسمت کون ہے؟ فرمایا: وہ شخص جس کی سانسیں رک جائیں لیکن اس کی نیکیاں نہ رکیں۔ وہ شخص اپنے آپ پر بہت ظلم کرتا ہے جو پورے دن میں ایک بار بھی استغفار نہیں کرتا۔ حکیم اقلیدس کا قول ہے: جو شخص علم رکھے اور اس پر عمل نہ کرے وہ ایک بیمار ہے جس کے پاس دوا تو ہے مگر علاج نہیں کرتا۔ مہک گلاب کی آئے گی تم کو ہاتھوں سے، کسی کے راستے سے کانٹے اگر ہٹا ڈالو۔ حضرت ابو الحسن فرقانی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے: اللہ تعالیٰ کی دوستی اس شخص کے دل میں نہیں ہوتی جس کو مخلوق پر شفقت نہیں۔ جان لیوس کا قول ہے: عقل مند وہ شخص ہے جو اپنی زبان کو دوسروں کی مذمت سے بچائے۔ حضرت ابراہیم ادم رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا: گوشت مہنگا ہو چکا ہے، کیا کرنا چاہیے؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: اسے سستا کر دو، یعنی اسے خریدنا چھوڑ دو۔ ہم وہ لوگ ہیں جو سوچ اور نظریات بدلنا چاہتے ہیں لیکن دوسروں کے۔ دریا تلاش کر نہ سمندر تلاش کر، راہ جہاں ملے تجھے وہ گھر تلاش کر۔ لوگوں کے پیچھے چلنے سے کچھ فائدہ نہیں، جو راہ حق دکھائے وہ رہبر تلاش کر۔ اکثر لوگ لڑائی کے دوران یہ بات کہہ کر لڑائی جاری رکھتے ہیں کہ ہم سے غلط بات برداشت نہیں ہوتی، حالانکہ غلط بات برداشت کرنا ہی تو صبر ہے۔ صحیح بات برداشت نہیں کی جاتی، تسلیم کی جاتی ہے۔ اشفاق احمد۔ بیکن کا قول ہے: جو انسان انتقام اور کینہ کی یاد دل میں تازہ رکھتا ہے وہ گویا اپنے زخموں کو ہرا رکھتا ہے جو بصورت دیگر آسانی سے بھر جاتے اور اس کے آرام کا باعث ہوتے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے: وہ کیا ہی بد نصیب انسان ہے کہ جس کے دل میں اللہ تعالیٰ نے جانداروں پر رحم کرنے کی عادت پیدا نہیں